السلام علیکم. ہوپ یو آر ڈوئنگ فائن. آج کافی ٹائم سے میری ایک پینڈنگ ویڈیو عفان کے پوسٹ آپ اور اس سے چلنے سے ریلیٹڈ رہتی تھی. اچھا، جنہوں نے پریویس ویڈیوز دیکھی ہیں انہیں پتہ ہی ہوگا کہ عفان کی ٹینڈن لینتھننگ سرجری ہوئی تھی. تو اچھا، اب یہ ہے کہ عفان کا پلاسٹر جو ہے وہ اوپن ہوا تھا. ہم نے پی ایس آر ڈی سے کروائی تھی اور پلاسٹر اوپن ہوا تھا 15 مارچ کو. 15 مارچ کو پلاسٹر اوپن ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد عفان نے ایک دم چلنا شروع نہیں کیا. اور سرجن نے ہمیں آلریڈی کہہ دیا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ چلانا ہے، اب اس کو بیڈ پہ نہیں رکھنا، کیونکہ جب پلاسٹر تھا تو وہ زیادہ ٹائم 15 ڈیز بیڈ پہ بالکل رہا، بالکل نیچے نہیں اترا. تو سرجن نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑے سے اب کریمپس ہیں لینتھننگ کی وجہ سے، وہ اس کے چلنے سے ہی نکلیں گے. تو پہلے 5 دن تو کافی مشکل تھے پلاسٹر کھلنے کے بعد، کیونکہ عفان بالکل چلنا نہیں چاہتا تھا اور وہ کافی ڈرا ہوا تھا چلنے سے. اور آہستہ آہستہ اس کو موٹیویٹ کر کے تھوڑا تھوڑا کھڑا کیا. کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، ایون چلنا کیا کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتا تھا. اور پھر اس کو موٹیویٹ کیا آہستہ آہستہ، تو وہ کھڑا ہوا اور کافی روتا تھا کہ اور ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑتا تھا اور اس میں بھی کافی روتا تھا. پھر پہلے 5 ڈیز تک تو یہی رہا اور کافی میں پریشان ہوگی کہ اس طرح تو یہ تو ٹپ ٹو واکنگ سے بھی گیا. لیکن پھر 6th ڈے پہ ایک دم جو ہے عفان جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی اس نے انڈیپینڈنٹ واک خود ہی شروع کر دی. اور پھر گریجولی ود ٹائم ود ان اے ویک واک اس کی اور بہتر ہو گئی. 5 ڈیز کے بعد بھی جو ہے وہ کبھی بیٹھ کے چلتا تھا، کبھی کھڑے ہو کے چلتا تھا. بار بار اس کو ریمائنڈ کروانا پڑتا تھا کہ کھڑے ہو کے چلو. لانگ واکس نہیں کر رہا تھا، کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا یا کمرے سے صحن میں چلا گیا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی واکس کر رہا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ جو ہے وہ عفان بالکل پراپر چل رہا ہے. اور جو ہمیں اس کے شوز کا ایشو رہتا تھا کہ شوز کوئی پاؤں میں نہیں ٹکتے تھے کیونکہ وہ ٹوز پہ تھا، تو وہ سارے ایشو ہمارے ریزالو ہو گئے ہیں. اور اب باقی چیزیں تو پہلے بھی کر لیتا تھا، سٹیئرز چڑھنا، جمپ کرنا یا چیزوں پہ چڑھنا اترنا، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ ان بیلنس ہو جاتا تھا ٹپ ٹو واکنگ اور ٹپ ٹوز پہ رہنے کی وجہ سے. وہ سارے ایشو ماشاءاللہ ہمارے ریزالو ہو گئے ہیں. ود ٹائم اس کی واک بھی بہتر ہو رہی ہے. اچھا، ایک بیسک ایکسرسائز سرجن نے کہی تھی جو پاؤں کی ہوتی ہے، پاؤں کو اس طرح پیچھے کی طرف پش کرنے والی، وہ اس کو کروائی تھی. اور پوسٹ آپ میں الحمدللہ ہمیں کوئی مشکل نہیں آئی. اچھا، یہ جو ہے نا یہ ہمیں میڈیسنز پہلے 5 دن دینی پڑی تھی اور اینٹی بائیوٹک تھوڑی اسٹرانگ دی تھی کیونکہ اسکن کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو ریکوری ہماری اسموتھ گئی تھی. صرف یہ ہے کہ 24/7 دھیان رکھنا پڑتا تھا کہ بیڈ سے نہ اترے جب تک پلاسٹر اس کا کھلا نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو رائٹ لیگ ہے اس کے جو کٹس تھے وہ تھوڑے سے را رہ گئے تھے پلاسٹر کھلنے کے بعد بھی. تو اس کے لیے ہمیں آئی تھنک آگمنٹن کا کورس کرنا پڑا. آگمنٹن کا کورس کرنا پڑا تھا اور فیوسیڈن کریم پائیڈن سے صاف کر کے فیوسیڈن کریم لگا کے. رائٹ لیگ پہ تو بینڈیج کرنی پڑی تھی لیکن لیفٹ لیگ ایسے ہی ٹھیک ہو گئی تھی. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کچھ شکر ہے عفان کو کوئی بخار یا کوئی پس رائٹ لیگ میں تھوڑی سی پس تھی، بہت سویئر نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی بخار یا کوئی میجر ایشو ہمیں پوسٹ آپ میں نہیں آیا. اچھا، اس کے بعد یہ اے ایف او شوز ہوتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی عفان کے لیے بنوائے تھے سرجری سے پہلے. آئی تھنک پینڈیمک سے پہلے ہم نے بنوائے تھے یہ ونٹرز میں. تو یہ سرجن نے کہا تھا کیونکہ اس کو اسکن کا ایشو ہے اور یہ گرم بھی ہیں، تو اگر تو یہ ٹوز پہ آتا ہے تو پھر اس کے یہ شوز دوبارہ بنوا لیں. 12,470 روپیز کے بن رہے تھے پی ایس آر ڈی سے. تو اگر ٹوز پہ نہیں آ رہا تو نہ بنوائیں، اپ ٹو یو ہے. تو کیونکہ گرمی ہو گئی تھی اور یہ شوز ہوتے ہیں بہت گرم، یہ ٹوٹلی پلاسٹک کے ہوتے ہیں، نیچے تلے پہ آتے ہیں اور اوپر ٹینڈن مسل جسے عام جو پنی کا مسل ہوتا ہے اس پہ یہ رہتے ہیں اور پاؤں ایسے سے سیدھا رہتا ہے.
تو وہ کیونکہ گرمی ہوگی اور یہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، پلاسٹک کے ہوتے ہیں ٹوٹلی، تو اس وجہ سے ہم نے یہ نہیں بنوائے، کیونکہ پاؤں پہ ویسے بھی عفان کے کٹس رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے مین کہ عفان ٹوز پہ واپس نہیں آیا، پاؤں اس کے نیچے ہی ہیں بالکل سیدھے، تو اس وجہ سے بھی ہم نے یہ نہیں بنوائے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہم ایک دم سرجری پہ نہیں آئے ہیں۔ عفان کی تقریباً 8-9 منتھس میں نے پہلے پینڈیمک سے پہلے اس کی فزیو تھیراپی کروائی ہے، جس میں اس کی فل باڈی فزیو تھیراپی، گھر میں آ کے تھراپسٹ بہت کوآپریٹو تھراپسٹ تھا، بچہ ہمیں ملا ہوا اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا، وہ ماشاءاللہ وہ کافی کوآپریٹو تھا، وہ گھر آ کے اس کی فل باڈی تھراپی کر کے جاتا تھا۔ تو اس سے یہ ہے کہ جو بالکل عفان ایسے تھا نا، وہ تھوڑا سا پاؤں اس کے اس طرح نیچے آ گئے تھے، پاؤں جو ہے نا وہ پورے مطلب نیچے نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ شوز بھی بنوائے تھے AF، اس سے بھی کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوا۔ یہی ہے کہ اگر کہو تو تھوڑے کچھ سیکنڈز کے لیے پاؤں نیچے عفان لگا لیتا تھا، ادروائز نہیں۔ تو پھر اب یہ PSRD میں کنسلٹ کیا تھا، تو سرجن نے کہا تھا کہ لینتھن کرنا پڑے گا مسل، کیونکہ مسل جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے۔ تو اینی وہ سارا ہمارا صحیح گیا، اور ماشاءاللہ اب عفان واک کر رہا ہے پراپر، اور ابھی بھی جو ہے تھوڑی سی اتنا فلوئنٹ نہیں ہے، پاؤں تو بالکل نیچے آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ابھی بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ واک کروا رہے ہیں۔ تو مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے سرجری ریکمینڈ نہیں کرتے، سرجنز بھی پہلے جو ہے وہ پورا پروسیس ہوتا ہے فزیو تھیراپی کا اور شوز کا، اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو سرجری ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو چارجز ہیں، اچھا PSRD جو ہے اس میں ہر قسم کا پیشنٹ آتا ہے، فنڈز والے پیشنٹ بھی آتے ہیں، صحت کارڈ والے پیشنٹس بھی آتے ہیں، پرائیویٹ پیشنٹس بھی آتے ہیں۔ تو ہم نے کیونکہ ایز اے پرائیویٹ پیشنٹ کنسلٹ کیا تھا، تو ہمارا 60,000 چارجز انہوں نے لیے تھے OT اور سرجن کے، اینڈ 4,000 پر نائٹ تھا روم کا، 2 نائٹس ہمارا اسٹے تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے میڈیسنز اینڈ پلاسٹر اور باقی سارے جو بھی ایکسپینسز ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ تو پھر جو عفان کا پلاسٹر بریک آف ہو گیا تھا، اس کے لیے دوبارہ جب ہمیں کچھ عرض کے لیے جانا پڑا تھا ہاسپٹل، تو ہم نے وارڈ ہی لیا تھا، اس کا انہوں نے پھر 15,000 چارج کیا، OT کے چارجز اور سرجن کے اور روم وغیرہ کا ملا کے۔ تو اس دن تو خیر ہمیں کوئی خاص میڈیسن وغیرہ نہیں، صرف پلاسٹر ہی نیا بائی کرنا پڑا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ خاص بائی نہیں کرنا پڑا تھا۔ سرجری کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک دم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بچہ اٹھ کے دوڑنے لگ جائے گا، کچھ دن لگتے ہیں بچے کا ڈر نکلنے میں، کریمپس نکلنے میں، لیکن وہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ واک بچہ کرے گا اتنی جلدی اس کے کریمپس نکلیں گے۔ تو کوئی ایک دم ایسے نہیں ہوگا کہ پلاسٹر اوپن ہو، کم از کم عفان کے کیس میں ایسے ہی ہوا ہے کہ اس کو 5 دن لگے ہیں خود سے انڈیپینڈنٹ واک کی طرف آنے کے لیے۔ اچھا، یہ سارے وہ پرسکرپشن ہے جو انہوں نے ٹرپل کٹ پروسیجر کا نام سارا لکھا ہوا ہے، ٹپ ٹاپ واکنگ کے لیے ٹرپل کٹ ہے، میڈیسنس ہیں، اس کے علاوہ یہ سارا جو انہوں نے ڈسچارج سے پہلے بنا کے دیا تھا کیا پروسیجر ہوا ہے اور کیا سارا، اور یہ جو اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو بلڈ کلاٹنگ کے لیے اور ہیپاٹائٹس وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں وہ سارے آغا خان سے کروائے تھے۔ اور آل اینڈ آل جو ہے سرجری ہماری الحمدللہ سکسیزفل رہی ہے، اور جو بھی ہمارے مین کنسرنس تھے عفان کے پاؤں کو لے کے وہ کافی ریزالو ہو بھی گئے ہیں 90%، اور باقی آہستہ آہستہ اس کی واک مزید جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں عفان کی کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔